أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وصححہ الالبانی رحمہم اللہ۔ معزز علماء کرام، ملت کے بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست اور آج کی یہ مجلس، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، یہ اصلاحی اور تربیتی مجلسوں، نشستوں اور پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے۔ میں آپ کے درمیان کچھ مفید باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس امید سے کہنے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بغور سنیں اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سننے کی، سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یوں ہی کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے ہی کی حد تک اگر ہم محدود رکھیں اور اس پر عمل نہ کریں تو ہمارا سننا اور سنانا اور ہمارا بیٹھنا اور اس طرح کی جو اصلاحی مجلسیں ہیں، نشستیں ہیں، ان کو منعقد کرنا نہ صرف یہ کہ بے سود ہوگا، غیر مفید ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مواخذہ ہوگا، جو گرفت ہوگی، وہ بہت ہی سخت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ، تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہوگی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے ارادے کو نیک بنائیں
اور اپنے دلوں میں اخلاص و للہیت پیدا کریں اور اس نیت سے کتاب و سنت کی بات سنیں اور سنائیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور سعادت دارین حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے، انسانوں میں تخلیق فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا کیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد الہی کیا ہے؟ وہ کون سی غرض ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ کون سی حکمت اور مصلحت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے؟ اسے جاننے کی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اسی کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور گزر گئے۔ ابھی بھی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں زندہ ہیں اور قیامت تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کی تخلیق کیوں عمل میں آئی؟ آئیے اس کے تعلق سے میں آپ کو کہہ دوں۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ملے جلے نطفے سے یعنی مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لِنَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں، انسانوں کو جانچیں، انسانوں کو پرکھیں، انسانوں کا امتحان لیں۔ اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسانوں کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یہ بصارت جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ سماعت جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سماعت اور بصارت کی قوت ہمیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم انسان حق و باطل کو سنیں، دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو وہ معصیت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ہمیں جانچنے اور پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں جو زندگی میں ہمیں جو زندگی ملی ہے اور ہم انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دیا ہے، اس زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائے کہ کون انسان عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کس انسان کی زندگی گزر رہی ہے اور کس کی زندگی معصیت الہی میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ انسانوں کو موت و حیات اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائیں، تمہیں آزمائیں اللہ تعالیٰ، تاکہ کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون اطاعت الہی کر رہا ہے، کون اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، کون کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، کون نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، کون روزے کی پابندی کر رہا ہے، اور کون اللہ کی معصیت میں زندگی گزار رہا ہے، کون نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، کون روزے کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عزت و سربلندی دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے،
یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عزت و سربلندی کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور کسی کو محکومیت کی زندگی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے، صحت و تندرستی دے کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے، تو بیماری اور کمزوری دے کر کے امتحان لیتا ہے، تو مال و دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تو غربت اور مفلسی میں سے دوچار کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حاکم بنا کے، کسی کو حکمراں بنا کر کے، کسی کو ذمہ دار بنا کر کے، کسی کو عہدہ دے کر کے امتحان لیتا ہے، تو کسی کو کسی کے ماتحت رکھ کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 165 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں زمین کی خلافت عطا کی ہے، جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ مقرر کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ یہ حکمرانی، یہ عہدہ، یہ درجہ اور رتبہ اور یہ مقام و مرتبہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک کا مرتبہ دوسرے پر بلند بنایا ہے، درجہ اور رتبہ میں کسی کو کم کسی کو زیادہ بنایا ہے، کسی کو حاکم کسی کو محکوم، کسی کو ذمہ دار کسی کو ذمہ دار کے ماتحت رکھا ہے، کسی کو اونچا مقام دیا ہے کسی کو نیچا مقام دیا ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے کسی کو جہالت سے دوچار کیا ہے، کسی کو مالداری میں اونچا مقام دیا ہے کسی کو مالداری میں نیچا مقام دیا ہے، کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے کسی کو کم حیثیت والا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں آزمائے اور تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے اور تمہارا امتحان لے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کی آیت بھی ہمیں بتلا رہی ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے اور یہ فائدہ مستفاد ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسانوں کے درمیان حالات آتی ہیں، چاہے وہ حالات انسانوں کے موافق ہوں یا یہ کہ انسانوں کے مخالف ہوں، چاہے حالات ہمارے لیے مفید ہوں یا ہمارے لیے مضر ہوں، جسمانی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تجارت و کاروبار کے اعتبار سے، اگر حالات ہمارے موافق ہوں یا نہ ہوں، یہ ساری حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بطور امتحان ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا، مشہور آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، میں کسی نہ کسی طریقے سے تم لوگوں کا میں امتحان لوں گا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے اور پرکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ من الخوف، مخالفین، معاندین اور دشمنوں کا خوف تم پر مسلط کر کے ہم امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، بھوک اور پیاس سے دوچار کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے اور تمہیں پرکھیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں جانچیں گے اور تمہیں پرکھیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت ان کو سنا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اس سے صاف واضح ہو گیا کہ حالات جو ناموافق ہوتے ہیں، معاملات جو بگڑتے ہیں، اقتصادی بدحالی جو آتی ہے، اور اسی طریقے سے موت کی شکل میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے کھیتوں میں اور درختوں میں پھلوں کی کمی کی شکل میں
جو دقتیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام مصائب و آلام، یہ تمام دقتیں، مشقتیں، یہ تمام پریشانیاں، یہ سب آزمانے بطور آزمائش آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم انسانوں پر مسلط کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اس وقت ملکی بلکہ عالمی پیمانے پر اگر آپ دھیان دیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا کی جو حالات ہیں، خواہ اقتصادی طور پر ہو، جنگی طور پر ہو، یا یہ کہ پالیسی کے طور پر ہو، یا یہ کہ سیاسی اور سماجی طور پر ہو، اگر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت حالات ہم مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں۔ سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، تدبیریں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچائی جا رہی ہیں، اور پالیسیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، ماحول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، فضا ہمارے خلاف ہے، ماحول ہمارے موافق نہیں ہے۔ سیاسی حالات کو دیکھ لیں، یہ سب بطور آزمائش ہے، بطور امتحان ہے۔ قرآن کی آیتیں بتلا رہی ہیں، اور اس معنی اور مفہوم کی دیگر بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حالات میں جو عروج و زوال، مد و زجر اور اتار و چڑھاؤ جو آتا ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے اور امتحان کے لیے، ہمیں جانچنے اور پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دقتوں میں گھر جائیں، اگر ہم مصیبتوں میں پھنس جائیں، اگر ہم مشقتوں سے دوچار ہو جائیں، تو مشقت کی اس گھڑی میں، مصیبت کی اس گھڑی میں اور تکلیف کے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مومن کا کردار اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کو مومنانہ کردار اس سلسلے میں کیا پیش کرنا چاہیے؟ آئیے آج کے پروگرام میں میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں۔ اپنی حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے اندر دینی تبدیلی لانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، مسجدوں کے طرف ہمیں اپنا رخ پھیرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور اپنے اندر جو دینی اعتبار سے خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان دینی خامیوں اور کمیوں کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت بڑی چیز ہے جو مشقت کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر ہمیں اپنانا چاہیے، وہ چیز ہے دعا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، مشقتوں اور دقتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میرے بھائیوں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ خصوصی طور پر ایسے موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح سنن ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں ان مصیبتوں سے بھی، اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، نازل ہونے والی ہیں، ان مصیبتوں سے بھی، دونوں طرح کی مصیبتوں سے دعا انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور دعا انسان کو مصیبتوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ پہنچاتی ہے، دعا نفع دیتی ہے، دعا نجات دلاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ان مصیبتوں سے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، اور ان مصیبتوں سے بھی جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی افادیت کو میرے بھائیوں آپ سمجھیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے مکرم، محترم اور باعزت اور درجہ اور رتبہ والا کوئی عمل نہیں ہے۔ ان الدعاء والعبادہ، قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ عبادت یہ دعا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا ہے، رکوع میں دعا ہی پڑھتے ہیں، سجدے میں دعا ہی پڑھتے ہیں، تشہد میں دعا ہی پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا ہی پڑھتے ہیں۔ نماز میں دیکھیے تو دعا ہی دعا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دعا مصیبت کی گھڑی میں، مشقتوں کی گھڑی میں دعائیں خاص طور پر کرنی چاہیے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے اور مشقتوں سے حفاظت انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ آئیے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے حالات زندگی کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی گھڑی میں دعائیں کرتے تھے اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، جنت میں ایک درخت کے قریب ان کو جانے سے روکا گیا اور وہ شجر ممنوعہ کے قریب گئے، اس کو کھا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو نکال دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ کہاں جنت کی زندگی اور کہاں اس دنیا کی زندگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نے ان کو داخلہ دیا، پھر جنت سے نکال دیا گناہوں کے پاداش میں، غلطی کے پاداش میں۔ بہت بڑی مصیبت تھی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے۔ ایسے موقع پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے اللہ، تو نے شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تیرے منع کرنے کے باوجود میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا، تیرے حکم کی نافرمانی کی۔ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر رحم نازل نہیں کرے گا تو اے اللہ تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، خسران و نقصان سے دوچار ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور دنیا میں جو ان کے لیے مصیبتیں تھیں وہ مصیبتیں ان سے چھٹ گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، سمندر میں ڈال دیے گئے، سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، ایک تو سمندر کے اندر، اب مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ معمولی مصیبت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ مصیبت کچھ گھڑی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہو گیا، میں نے ظلم ہی کیا ہے اپنے اوپر، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بسلامت زندہ وہاں سے سمندر سے اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ جی یہ ہے دعا کا اثر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی آگ تیار کی گئی تھی اور اتنی بڑی جگہوں میں آگ تیار کی گئی تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے کا اڑنا بڑا مشکل تھا۔ آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ ڈالیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ ڈالیے، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو آپ پڑھیے اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کے حالات زندگی کو آپ پڑھیے، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے مصیبت کی گھڑی میں، مشقت کی گھڑی میں اور تکلیف کے وقت انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعائیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں سے انہیں بچا لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، بیماریاں تھیں، قرآن میں موجود ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بڑے مالدار تھے حضرت ایوب علیہ السلام، اب بڑے صحت مند تھے، بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری بھی دی اور غریبی بھی دی،
مصیبت کس گھڑی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو صحت و تندرستی دیا پہلے کی طرح، اور ان کو مال و دولت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ لہٰذا بیماری کی شکل میں اگر ہم مصیبت میں ہوں، غربت و مفلسی کی شکل میں اگر ہم مصیبت میں ہوں، حالات کے ناموافق ہونے کی شکل میں اگر ہم مصیبت میں ہوں، اگر پالیسیاں ہمارے خلاف بنائی جا رہی ہیں، اگر سازشیں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں، اگر تدبیریں ہمارے خلاف رچی جا رہی ہیں، اگر ہمارے خلاف دسیسہ کاریاں کی جا رہی ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت میں گھبرانا نہیں ہے، ایسے وقت میں ہمیں بے چین نہیں ہونا ہے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھونا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بہت زیادہ کبیرہ خاطر نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسے وقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اور دعا کے لیے ہمیں نماز تہجد میں بیدار ہونا ہے، رات کے آخری پہر میں بیدار ہونا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں، اور ایسے موقع پر آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ مصیبتوں کا بادل چھٹے گا اور مشقتوں کے جو حالات ہیں وہ ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ امن و سکون دے گا، کھویا ہوا وقار کو اللہ تعالیٰ دے گا، عظمت رفتہ ہمیں دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ آپ لوگ تو بار بار سنتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت محمدیہ، نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے، کتاب و سنت کو ماننے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھتے رہیں، اس کو ہم کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ غزوہ بدر کا واقعہ پڑھیے۔ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے جو معمولی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ان کو میدان جنگ میں آپ نے ترتیب دی۔ نبی علیہ السلام کے اندر جنگی مہارت بھی تھی۔ ایک عالم دین کو جنگی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تجارت و کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک عالم دین کو مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ہر میدان میں آپ علیہ السلام نے اپنا نمونہ چھوڑا ہے، اور آپ علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک طرف کفار کا لشکر ہیں، بڑی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس ہیں، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے سب بندی کی، اور آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو جنگی تدبیر بتلائی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے میرے ساتھیوں، ذرا وہ جو تیر ہے، تیر کو بچائے رکھنا، بہت زیادہ تیر مت پھینکنا۔ اس کے بعد اپنے خیمے میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے آپ کی چادر مبارک گر جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، آپ نے بہت دعائیں کی۔ دیکھیے، مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود، جنگی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے ایسی لڑائی کی، ایسا جہاد کیا، ایسی شجاعت و بہادری انہوں نے دکھائی، ایسی دلیری دکھائی، اور کفار و مشرکین کو ایسی شکست دیا کہ اس کا خوف، اس کا رعب پورے عرب کے اندر، مسلمانوں کا رعب پورے عرب کے مشرکوں میں، کفار کے دلوں میں بالکل چھا گیا اور بیٹھ گیا رعب۔ آپ احادیث پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہی آسمان میں بادل اور آندھی طوفان کے خطرات دکھتے، نبی علیہ السلام مسجد کا رخ کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ نماز تہجد میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعائیں کرتے، اتنا روتے کہ جوش مارتی ہوئی ہانڈی کی جو آواز ہوتی ہے، اس طرح آپ کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں، جب سیاسی اعتبار سے اور پورے اعتبار سے فضا ہمارے مخالف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے، اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور ہمارے وجود کو خطرہ بتایا جا رہا ہے، مستقبل کو ہمارے لیے پرخطر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے، دنیاوی اعتبار سے تدبیر کرتے ہوئے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا اتنی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے، برکتوں کا نزول ہونے لگے، فیوز کا نزول ہونے لگے، اور حالات ہمارے موافق ہوں، اور ہمارا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ ہم کو مل جائے، عزت و سربلندی کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، اور باعزت طور پر سر اٹھا کر کے ہم زندگی گزار سکیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ
ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار عالم تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عنایت فرما، برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت عنایت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کے خلاف جو بھی سازشیں تدبیریں رچائی جا رہی ہے، اے اللہ انہیں تو خاک آلود فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے، ہمیں ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، محبت و الفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمارے صفوں کے درمیان کے جو دراڑ ہیں اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور آج کی یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اس مجلس کو سجانے میں جن کی بھی جو بھی قربانی ہے، جانی مالی جو بھی قربانی ہے، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے، اور اس مجلس کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔